نہاتے ہوئے پیشاب کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس سے لوگ عام طور پر شرم کی وجہ سے چھپاتے ہیں، لیکن یہ ایک اہم طبی مسئلہ ہے جس پر ضرور بات ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جب کوئی نہا رہا ہوتا ہے تو اچانک پیشاب آ جائے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ نارمل ہے؟ کیا یہ کسی بیماری کی علامت ہے؟ آج ہم ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی انوکھی یا نایاب بات نہیں ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس مسئلے کا سامنا کرتے ہیں، لیکن بات نہیں کرتے۔ طبی زبان میں اسے پیشاب پر قابو نہ رہنا یا پیشاب پر کنٹرول نہ رہنا کہتے ہیں۔ جب ہم نہاتے ہیں تو گرم پانی جسم پر پڑتا ہے، اس سے مثانے کے ارد گرد کے عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور مثانہ سکڑنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب نکل آتا ہے۔ یہ ایک جسمانی رد عمل ہے، لیکن اگر یہ بار بار ہو تو پھر کسی وجہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سب سے عام وجہ مثانے کی کمزوری ہے۔ مثانہ ایک تھیلی نما عضو ہے جو پیشاب کو روکتا ہے۔ جب اس کے اندر کی دیواریں کمزور ہو جائیں یا اس کے پٹے ڈھیلے ہو جائیں تو معمولی دباؤ یا گرمی سے بھی پیشاب نکل آتا ہے۔ یہ کمزوری عمر کے ساتھ بڑھتی ہے، لیکن نوجوانوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو پانی کم پینے کی عادت ہو، جو زیادہ وقت پیشاب روکے رکھتے ہوں یا جو بہت زیادہ چائے اور کافی پیتے ہوں، ان میں یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ وجہ نمبر 2، پیشاب کی نالی میں انفیکشن۔ اگر نہاتے وقت پیشاب آنے کے ساتھ ساتھ جلن بھی ہو، پیشاب میں بدبو ہو، رنگ بدلا ہوا ہو یا بخار ہو تو یہ پیشاب کی نالی کا انفیکشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ انفیکشن خواتین میں زیادہ عام ہے، لیکن مردوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس انفیکشن میں مثانے کی دیواریں سوج جاتی ہیں اور معمولی سے محرک پر بھی پیشاب کا دباؤ بن جاتا ہے۔ گرم پانی اس دباؤ کو اور بڑھا دیتا ہے، جس سے نہاتے وقت پیشاب آ جاتا ہے۔ مردوں میں یہ مسئلہ اکثر پروسٹیٹ گدود سے جڑا ہوتا ہے۔ پروسٹیٹ ایک چھوٹا گدود ہے جو مثانے کے نیچے ہوتا ہے۔ جب یہ بڑھ جاتا ہے تو پیشاب کی نالی پر دباؤ پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے پیشاب روکنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ 40 سال سے زیادہ عمر کے مردوں میں یہ مسئلہ عام ہے۔ اگر بار بار پیشاب آئے، رات کو اٹھنا پڑے، پیشاب کی دھار کمزور ہو تو پروسٹیٹ کی جانچ ضروری ہے۔ خواتین میں نہاتے وقت پیشاب آنا اکثر بچے کی پیدائش کے بعد دیکھا جاتا ہے۔ نارمل ڈیلیوری میں جب بچہ باہر آتا ہے تو مثانے کے ارد گرد کے پٹے اور اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس سے مثانے پر کنٹرول کمزور ہو جاتا ہے۔ کچھ خواتین میں یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ میں یہ مسئلہ برقرار رہتا ہے اور علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ شوگر کی بیماری یعنی ڈائبٹیز میں بھی اس مسئلے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جب خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو تو گردے زیادہ کام کرتے ہیں اور پیشاب زیادہ بنتا ہے۔ اس سے مثانہ ہر وقت بھرا رہتا ہے اور کسی بھی محرک پر پیشاب نکل سکتا ہے۔ گرم پانی اسے محرک کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہو، بار بار پیشاب آتا ہو اور تھکاوٹ رہتی ہو تو شوگر کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ گردے خون کو صاف کرتے ہیں اور فاضل مادہ پیشاب کے ذریعے باہر نکالتے ہیں۔ اگر گردے کمزور ہوں تو پیشاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور مثانے پر دباؤ بڑھتا ہے۔ ایسے لوگوں میں نہاتے وقت یا کسی بھی وقت پیشاب پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گردوں کی کمزوری کی علامت میں پیر سوجنا، کمر میں درد، پیشاب میں جھاگ یا خون آنا شامل ہیں۔ ہمارے جسم میں مثانے پر اعصاب کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے۔ دماغ سے سگنل آتا ہے کہ پیشاب روکو یا چھوڑو۔ اگر یہ اعصاب کسی وجہ سے کمزور ہو جائیں، جیسے کہ ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ، ملٹیپل سکلوریسس یا فالج، تو مثانے پر کنٹرول ختم ہو سکتا ہے۔ ایسے مریضوں میں نہاتے وقت یا کسی بھی وقت پیشاب نکل جانا عام ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گرم پانی مثانے کو کیوں متحرک کرتا ہے۔ جب گرم پانی جسم پر پڑتا ہے تو جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، پٹے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور مثانے کی دیواریں بھی نرم ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گرمی سے گردوں میں پیشاب بنانے کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے۔ یہ سب مل کر مثانے پر دباؤ بڑھاتے ہیں اور اکثر مثانہ پہلے سے بھرا ہو یا کمزور ہو تو پیشاب نکل آتا ہے۔ بعض اوقات یہ مسئلہ صرف تکلیف دہ نہیں بلکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پیشاب میں خون آئے، بہت زیادہ جلن ہو، کمر میں شدید درد ہو یا بخار ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے ملیں۔ اگر رات کو بار بار اٹھنا پڑے، پیشاب کی دھار بہت کمزور ہو یا پیشاب رک رک کر آئے، یہ سب علامات طبی معائنے کی ضرورت بتاتی ہیں۔ اب سب سے اہم بات، اس مسئلے کا علاج کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نہانے سے پہلے پیشاب کر لیں۔ یہ سب سے آسان اور فوری حل ہے۔ مثانہ خالی ہوگا تو نہاتے وقت دباؤ نہیں بنے گا۔ دوسری بات، پانی مناسب مقدار میں پئیں، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ۔ دن میں 8 سے 10 گلاس پانی ٹھیک ہے۔ کم پانی پینے سے پیشاب گاڑھا ہو جاتا ہے جو مثانے کو نقصان دیتا ہے۔ تیسری بات، گیگل ورزش کریں۔ یہ ایک خاص ورزش ہے جس میں مثانے کے نیچے کے پٹوں کو کسا اور ڈھیلا کیا جاتا ہے۔ روزانہ 10 سے 15 منٹ کی یہ ورزش مثانے کو مضبوط بناتی ہے۔ مرد اور خواتین دونوں اسے کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات، چائے، کافی اور کولا مشروبات کم کریں۔ ان میں کیفین ہوتی ہے جو مثانے کو تیز کرتی ہیں اور پیشاب زیادہ بناتی ہیں۔ پانچویں بات، اگر ڈائبٹیز یا گردوں کا مسئلہ ہے تو اس
اس کا باقاعدہ علاج کرائیں۔ جب بنیادی بیماری ٹھیک ہوگی تو یہ مسئلہ بھی کم ہوگا۔ چھٹی بات، اگر انفیکشن ہے تو ڈاکٹر سے اینٹی بائیوٹک دوائی لیں، خود سے دوائی نہ لیں۔ ساتویں بات، اگر مسئلہ بہت زیادہ ہو تو ڈاکٹر بعض اوقات مثانے کو مضبوط کرنے کی دوائی دیتے ہیں یا بعض صورتوں میں چھوٹا آپریشن بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ گھریلو چیزیں مثانے کو مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ کدو کے بیج روزانہ مٹھی بھر کھانے سے مثانے کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ میگنیشیم سے بھرپور غذائیں جیسے کیلا، پالک اور بادام بھی فائدہ مند ہے۔ کرین بیری کا جوس پیشاب کی نالی میں انفیکشن سے بچاتا ہے۔ زیادہ مرچ، مسالہ تیز کھانا اور کھٹی چیزیں مثانے کو تکلیف دیتی ہیں، انہیں کم کریں۔ چھوٹے بچوں میں نہاتے وقت پیشاب آنا بالکل نارمل ہے کیونکہ ان کا مثانہ ابھی پوری طرح مضبوط نہیں ہوا ہوتا۔ عام طور پر 4 سے 5 سال کی عمر تک بچہ مثانے پر کنٹرول سیکھ لیتا ہے۔ اگر اس عمر کے بعد بھی مسئلہ رہے تو بچوں کے ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ مثانہ قدرتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ بزرگوں میں یہ مسئلہ بہت اہم ہے، انہیں شرمانا نہیں چاہیے بلکہ ڈاکٹر کو بتانا چاہیے۔ آج کل اس کا بہت زیادہ علاج موجود ہے۔ بزرگوں کو خاص طور پر نہانے سے پہلے پیشاب کرنے کی عادت بنانی چاہیے اور گرم پانی سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس کب جائیں؟ اگر یہ مسئلہ ہفتے میں 2-3 بار سے زیادہ ہو، اگر اس سے آپ کی روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہو، اگر ساتھ میں درد، جلن، بخار یا خون ہو، یا اگر گھریلو تدابیر سے فائدہ نہ ہو تو فوری طور پر یورولوجسٹ یعنی پیشاب کے ماہر ڈاکٹر سے ملیں۔ ڈاکٹر پیشاب کا ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ اور ضرورت ہو تو مزید جانچ کر کے اصل وجہ معلوم کریں گے اور مناسب علاج تجویز کریں گے۔ آخری بات، نہاتے ہوئے پیشاب کا آنا ایک طبی مسئلہ ہے، شرم کی بات نہیں۔ اسے چھپائے نہیں بلکہ ڈاکٹر کو بتائیں۔ بروقت علاج سے یہ مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، پانی پئیں، ورزش کریں اور ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید صحت سے متعلق معلومات ملتی رہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔